حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفظه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. سنن رواہ ابن ماجہ. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز کے بعد جن لوگوں کو جانا تھا وہ مسجد سے نکل کر چلے گئے اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سانس ہے وہ سانس پھول رہی تھی اور فرمایا کہ ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء. فرمایا کہ خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے. یباہی بکم الملائکہ، اور آپ تمہارا رب جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے اور کہہ رہا ہے یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضہ، اور یہ فخریہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کی طرف ابھی انہوں نے فرض نماز مکمل کی، وہم ینتظرون اخری، اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کرنا یہ تو افضلیت اور فضیلت والا عمل ہے، اور ایک فرض نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر دوسری فرض نماز کا انتظار کرنا یہ بھی بڑا عظیم اور فضیلت والا عمل ہے. رب العالمین ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے، نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا تذکرہ بڑا فخریہ انداز میں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ابھی ابھی میرے ان بندوں نے نماز فرض ادا کی، اس کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے معاملات میں مشغول رہنا، اپنے اہل و عیال کی خاطر دنیا میں محنت کرنا، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنا، اس میں بھی بندوں کے لیے اجر اور ثواب ہے. اور جب دنیاوی معاملات ختم ہو جائیں، دنیاوی مصروفیتیں ختم ہو جائیں تو مسجد میں آ کر مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا یہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مسجدیں نماز کے فوراً بعد لاک یا بند نہیں کرنی چاہیے. اکثر و بیشتر شہروں کی مسجدوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے ہی فرض نماز ہو جاتی ہے مؤذن بے چینی کے ساتھ مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کب لوگ مسجد سے باہر نکلیں گے اور کب مسجد کو مقفل کیا جائے گا. یہ خلاف شریعت بات ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. مسجدوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مسجدوں کو کھلا رکھا جائے، یا پھر کم سے کم مسجدوں کا وہ حصہ جو صحن کہلاتا ہے، آنگن کہلاتا ہے، کم سے کم مسجدوں میں ہر مسجد کے اندر اتنا حصہ تو نماز پڑھنے والوں کے لیے، مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے اور کبھی بھی آ کر فرض یا نفل نماز ادا کرنے والوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے. پتہ نہیں کب کس بندے کا دل بدل جائے، کب کس کو توبہ کی توفیق مل جائے، وہ مسجد کے اندر آئے، اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے. تو مسجدوں کو اکثر و بیشتر ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. کم سے کم مسجدوں کا صحن تو نماز پڑھنے والوں کے لیے، توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں بیٹھنا، مسجدوں میں نماز کا انتظار کرنا، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنا، مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بڑے فضیلت والے اعمال ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.